spermum. اور یہاں پہ جس طرح ہم نے پہلے بات کی ہوئی ہے کہ ان کیس آف ریڈ algae motile cells are absent, so the sperm will be non-motile and this sperm will be known as spermatium. So we will study how the spermatia are produced, and next we will study about the production of eggs. Eggs will be produced in female sex organs and these will be known as carpogonia. We will use the term carpogonia instead of oogonia, which we have already used in previous algae. نیکسٹ دیکھیں گے اینتھریڈیا کے بارے میں. تو اینتھریڈیا اور سپرمیٹنجیا کیسے پروڈیوس ہوں گے دیکھیں. اس طرح ہم نے پہلے بات کی ہوئی ہے کہ سیکس آرگنز آف algae are unicellular, so any branch of limited growth will produce spermatangia, and these spermatangia are just the ordinary cells or vegetative cells of the batrachospermum. These different types of cells you are seeing here, these may act as the sex organ, and these will be declared as spermatangia, and each spermatangium will produce a non-motile sperm. You can see here the shape of the sperm is quite different because it is non-flagellated and round cell, so it is known as spermatangium. We will not use the term antherozoid here because it is a non-motile structure. Next, in case of female sex organ, carpogonium, carpogonia are always produced on a branch, and this branch is known as carpogonial branch. Carpogonial branch is usually four-celled, elongated, and the terminal cell of this branch will act as sex organ carpogonium. Each carpogonium consists of an elongated cell. This is an elongated cell. The terminal part, which is a neck-like part of this structure, is known as tricogyne. یہ انہوں نے تھوڑا سا یہاں پہ نا اکٹھا لکھ دیا، اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. یہ ٹرائکوگائن علیحدہ چیز ہے اور ایگ سیل علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے. درمیان میں لائن لگا لیں گے. ٹرائکوگائن از دی نیک لائک اسٹرکچر آف دی کارپوگونیم. یہ والا جو نیک لائک اسٹرکچر ہے اوپر والا، اس کو ٹرائکوگائن کہتے ہیں. اینڈ دی لوور پارٹ وچ کنٹینز دی ایگ نیوکلیس اور ایگ سیل، دس ریلیٹیولی swollen part is called myrophore. Myrophore. یہ ایگ سیل انہوں نے شو کر دیا اور یہ مائروفور ہو گیا، ٹھیک ہے. تو مائروفور کے اندر ایگ سیل پڑا ہوا ہوگا. تو یہ پورا اسٹرکچر کیا ہے؟ یہ کارپوگونیم ہے، یعنی کہ اس کا جو ہے ایک اس کا الانگیٹڈ جو پارٹ ہے، نیک لائک پارٹ ہے یہ والا. یہ کون سا ہے؟ ٹرائکوگائن. نچلے والا جو ہے ریلیٹیولی سوالن پارٹ، یہ کیا ہے؟ مائروفور. مائروفور میں کیا پڑا ہوتا ہے؟ ایک ایگ پڑا ہوا ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ ایک اور آپ نے جو چینج کرنی وہ یہ کہ لاسٹ ٹائم میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دی برانچ بیرنگ دی کارپوگونیم از کالڈ ایسکوکارپ. یہ ایسکوکارپ آپ کاٹ دیں گے، یہ ان اپروپریٹ ٹرم ہے یہاں پہ. یہ کاٹ کے کیا لکھیں گے؟ کارپوگونیل برانچ، کیونکہ یہاں سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. ایسکوکارپ تو فروٹنگ باڈی آف ایسکومائسیٹس ہوتی ہے نا، فنجائی کی ہوتی ہے، اس لیے اس کو کاٹ کے کیا لکھیں گے؟ بھی کارپوگونیل برانچ. یہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ دکھا رہا ہوں آپ کو، کارپوگونیل برانچ لکھیں گے. کس کو؟ ایسکوکارپ کو کاٹ کے. پھر نیکسٹ جو ہے یہاں پہ دیکھیں گے، پھر سینٹینس شروع ہو رہا ہے ایسکوکارپ کنسسٹ آف 4 cells، تو اس کو پھر دوبارہ کاٹ دیں گے اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ لفظ آپ کا کیا فٹ ہو جائے گا؟ کارپوگونیل برانچ. یہ تھوڑی سی کریکشن کریں گے بک میں پلیز، ان دونوں ورڈز کی جگہ پہ کیا یوز کریں گے؟ کارپوگونیل برانچ ورڈ یوز کریں گے. تو اب یہ ہو گئے اس کے سیکس آرگنس. اور نیکسٹ یہاں پہ ہم چلیں گے آگے اس کے اگلے سٹیپس، یعنی کہ فرٹیلائزیشن وغیرہ کے کیسے ہوتے ہیں، اس کی طرف ہم چلیں گے. ہاں جی دیکھیں گے، spermatia which are released from the spermatangia are liberated in the water, and these travel through the water currents and come in contact with the female sex organ which is known as tricogyne, which is known as carpogonium, and the upper part, neck like part of this structure carpogonium is known as tricogyne. The spermatia attach with the tricogyne, and this is the point of attachment and this is the point of fertilization, and from this point the nucleus and cytoplasm of the spermatium will enter into the carpogonium through the tricogyne area. Basically tricogyne is some sort of receptive spot
part for the reception of sperms. And next you can observe here in diagram B that male and female nuclei are present in the lower part or myrophore part of the trichogyne, and male and female nuclei are present here. Then these will unite together to form a zygote, and eventually in the diagram C you can observe that the process of fertilization has occurred, and as a result a zygote is produced here in the lower part of the trichogyne. This is a diploid zygote, and this is a transient phase, and it lasts for just a shorter duration, and after that again the haploid phase is produced through the process of meiosis. अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ाइगोट बनने के बाद अगले स्टेप्स क्या होंगे? ये स्टेप्स होंगे कि इस जगह से ना एक इसका स्ट्रक्चर डेवलप होगा, मतलब कि जिसको हम सिस्टोकार्प का नाम देंगे, एक तरह की फ्रूटिंग बॉडी टाइप डेवलप होगी यहाँ पे, उसकी तरफ हम चलेंगे। एक इसके जो मतलब जो उसकी फ्रूटिंग बॉडी का मतलब जो नाम हम यूज़ करते हैं सिस्टोकार्प, तो उसके जो स्टेप्स यहाँ शो किए गए इसी के मुताबिक, बुक के मुताबिक हम कंटेंट्स के मुताबिक जो है ना चल पड़ते हैं आगे। तो इसमें देखेंगे कि ज़ाइगोट करेगा जर्मिनेशन, कैसे करेगा? जैसे कि आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई है और उसके नतीजे में ये ज़ाइगोट बन गया। ये जो ज़ाइगोट जो है प्रोड्यूस हुआ, ये अब नेक्स्ट जर्मिनेशन कर रहा है, और ज़ाहिर यहाँ पे मियासिस होनी चाहिए, ये इन्होंने नहीं लिखी है, इस जगह पे आप मियासिस लिख दें। ज़ाइगोट का एरो जहाँ पे, यहाँ पे क्या लिख देंगे? लफ्ज़ मियासिस हुई है। अच्छा, एक और बात, लाइफ साइकिल की ना पूरी डायग्राम यूजुअली बनाना ज़रूरी नहीं होती, ठीक है? स्टूडेंट्स ने पूछा भी था, अगर आप ऐसे करते जा रहे हैं कि हर स्टेप की डायग्राम बनाते जा रहे हैं, जैसे मेल सेक्स आर्गन, फीमेल सेक्स आर्गन, फर्टिलाइजेशन वगैरह, तो फिर जो है अगर आप पूरे लाइफ साइकिल की डायग्राम ना भी बनाएं तो ऐसे गुजारा हो सकता है। ये दूसरी स्ट्रेटजी ये होती है, आप सब कुछ लिख दें और पूरा टॉपिक लिखने के बाद एंड पे लाइफ साइकिल की डायग्राम बना दें, तो उससे आपके सारे इवेंट्स की डायग्राम्स इकट्ठी यानी कि आ जाएंगे। वो भी आपका एक शार्ट वे हो सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस है कि आप स्पीडी काम करें, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें, जल्दी जल्दी डायग्राम्स बनाएं। बॉटनी बहुत इजी है, पेपर इजी होता है, वाहिद प्रॉब्लम जो है वो इसके थोड़े से लेंथी होने का है। टाइम मैनेजमेंट आपको अगर आ जाती है तो आप बॉटनी में अच्छे नंबर ले लेते हैं। पारल देखेंगे, मियासिस अकर्स इन द ज़ाइगोट, एज ए रिजल्ट 4 न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड एंड दीज 4 न्यूक्लियाई ये क्या होंगे? दीज विल बी हैप्लॉइड, ठीक है? देन दीज हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मूव इन द आउटर पार्ट एंड एज ए रिजल्ट डिफरेंट सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। ये जो 4 यहाँ पर बने ना न्यूक्लियाई, ये कहाँ पे? साइडों पे मूव करना शुरू करेंगे ना, तो ये साइडों पे जो है ना, ये जो मतलब सेल्स साइड में प्रोट्रूबरेंस मतलब उभार की सूरत में जो 4 इसके सेल्स बनेंगे ना, कहाँ से बनेंगे? इसी कार्पोगोनियम से डेवलप होंगे साइडों पे। तो ये जो ना असल में 4 फिलामेंट्स की बुनियाद हैं, प्रिकर्सर्स हैं, इब्तदाई स्ट्रक्चर्स हैं, और ये फिलामेंट्स क्या कहलाती हैं? गुनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स कहलाती हैं, गुनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स। गुनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स जो हैं बनने का आगाज़ कहाँ से होगा? ये जो मियासिस की प्रोडक्ट्स हैं 4 निकले, उससे जो साइडों पे 4 सेल्स बन गए, एक्सटीरियर सरफेस पे बाहर की जानिब आ गए, और इससे फिर ये फिलामेंट्स बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ना कि सेल्स की चेन्स बढ़ना शुरू हो गई। ये यहाँ पे आप देखें कि जो है बढ़ती जा रही हैं सेल्स की चेन्स। तो ये स्ट्रक्चर जो है अब क्या बनने जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये इन 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई से 4 गुनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स हैं जो बनना शुरू हो गए। एट द सेम टाइम ये जो गुनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स बनना शुरू हो गए ना, इसी दौरान क्या होता है कि जो कार्पोगोनियल ब्रांच हमने कही ना, जिसके ऊपर कार्पोगोनियम प्रोड्यूस हुआ था, ये कार्पोगोनियल ब्रांच जो थी ये, ठीक है, कार्पोगोनियल ब्रांच, इसमें जो नीचे वाले सेल्स होते हैं ना, जो कार्पोगोनियम से नीचे वाले हैं, ये तो स्टीराइल सेल है ना। स्टीराइल और फर्टाइल हम किसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं? जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करे फर्टाइल, जो रोल प्ले ना करे स्टीराइल, ठीक है? तो ये स्टीराइल सेल्स हैं। ये डिवीजन इसी तरह शुरू कर दी, इस तरह गुनिमोब्लास्ट फिलामेंट की डिवीजन कहाँ से शुरू हो रही है? वो शुरू हो रही है यहाँ से, लोअर पार्ट ऑफ दी कार्पोगोनियम से, यहाँ पे उससे नीचे वाले सेल्स डिवीजन करके ये भी फिलामेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये स्टीराइल फिलामेंट्स हैं, जिनको इन्वेलपिंग थ्रेड्स जिन्होंने कह दिया। ये क्या है? यहाँ पे लिखने के साथ स्टीराइल फिलामेंट्स। ये स्टीराइल फिलामेंट्स ना साइडों से उसको कवर करना शुरू कर देते हैं, और कवर करते करते आखिरकार उसको ना इस तरीके से बंद कर लेते हैं, और ये बंद करके इस तरीके से राउंड सी फ्रूटिंग बॉडी टाइप एक स्ट्रक्चर जो है ना डेवलप हो जाता है, जिसको हम जो है ना सिस्टोकार्प का नाम देते हैं। ये मैं देखता हूँ कहीं पे अगर बनी हुई है, हाँ ये देखेंगे, ये आप देखें, ये सिस्टोकार्प बन गई, ठीक है।
اس میں کیا ہو رہا ہے، یہ جو ہے سسٹو کارپ بن گئی نا، تو 1 منٹ، ذرا 1 منٹ رکیں گے. ہاں جی، یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، اور میں دیکھتا ہوں شاید اس بک میں ہو. جی، یہ بھی کسی حد تک آپ آبزرو کر سکتے ہیں، یہ سائڈوں پہ نا اسٹیرائل فلامنٹس چلے گئے یہ، اور یہ گونیموبلاس فلامنٹس جو اس کو کور کر لیتے ہیں اس طریقے سے. تو اس سے کیا اسٹرکچر بن جائے گا، اس سے جو ہے اسٹرکچر بنے گا ایک سسٹو کارپ کا اسٹرکچر جو ہے اس طریقے سے ڈیولپ ہوگا. تو اب خیر یہ ہو گیا اسٹرکچر کارپوسپوروفائٹ کا. میں 1 منٹ رکیں، ایک اور چیز دیکھ رہا تھا. خیر تو بہرحال اب یہ سسٹو کارپ جو ہے بن گئی. تو کچھ چیزیں میں نے دیکھا وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ تھی، آپ کو شاید مشکل لگے، اس لیے میں فی الحال اس کو ڈسکس نہیں کر رہا. وہ سمپل وے میں ڈائیگرام کے مطابق ہم چلتے ہیں. تو بہرحال یہ باہر کی جانب اسٹیرائل فلامنٹس آ گئے، اور یہ اندر فرٹائل فلامنٹس یا گونیموبلاس فلامنٹس کو کیا کر لیتے ہیں، بھی کور کر لیتے ہیں. اس اسٹرکچر کو ہم کیا کہتے ہیں، اس اسٹرکچر کو ہم نام دیتے ہیں سسٹو کارپ کا، جو اب ڈیولپ ہوگا. وہ میں نے آپ کو ابھی شو بھی کیا کہ راؤنڈ سا اسٹرکچر ہے. اور یہ جو یہاں پر اسٹرکچر جو ہے نا بنا ہے، یہ اس کو بعض اوقات ایک ہم پوری جنریشن بھی کنسیڈر کر لیتے ہیں، اور اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں پھر، میچور کارپوسپوروفائٹ. یہ کارپوسپوروفائٹ کا اس کو نام دیتے ہیں. سسٹو کارپ بھی کہہ دیتے ہیں، کارپوسپوروفائٹ بھی کہہ دیتے ہیں. جیسے کہ شروع والی جو ہم نے ڈائیگرام بٹریکوسپرمم کی دیکھی تھی، اس میں یہ دیکھیں نا، یہ بنا پڑا، یہ کیا ہے، کارپوسپوروفائٹ. یہ کہاں پر پروڈیوس ہوا ہے، یہ اس کی مین پلانٹ باڈی کے اوپر ہی آفٹر دی فرٹیلائزیشن اینڈ آفٹر دی میاسس پروڈیوس ہوا ہے. تو یہ ایک اس بنا پہ ہیپلائڈ اسٹرکچر ہوگا جو یہاں ڈیولپ ہو جائے گا. اب یہ جو کارپوسپوروفائٹ سسٹو کارپ کا اسٹرکچر ڈیولپ ہوا، اس میں فرٹائل فلامنٹس کون سی بھی، گونیموبلاس فلامنٹس ہیں. تو گونیموبلاس فلامنٹس جو ہیں، ان کا جو ٹرمینل سیل ہوگا، ایسے فلامنٹس چل رہی ہیں، تو ان کا جو ٹرمینل سیل ہوگا یہ کیا بنائے گا، کارپوسپوروفائٹ کا کارپوسپرینجیم. یہ بھی یونی سیلولر ہوگا، اور کارپوسپرینجیم کے اندر ایک سنگل کارپوسپور بنے گا. اب یہ ہیپلائڈ ہی چل رہے ہیں نا سارے، کیونکہ میاسس یہاں پہ ہو گئی تھی، لہٰذا یہاں پہ یہ ہیپلائڈ اسٹرکچر کارپوسپوروفائٹ، اس میں کارپوسپرینجیم میں کارپوسپورز بنے جو کہ یہاں سے باہر نکل آئیں گے. یہ اس باڈی سے باہر نکلیں گے، واٹر کرنٹس کے ذریعے ڈسپرس ہوں گے، اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نان فلیجلیٹڈ ہیں. جہاں کہیں فیوریبل پلیس پر جا کر یہ گریں گے تو وہاں پر اس سے کیا ہوگا، جرم ٹیوب پروڈیوس ہو جائے گی. یہ جرم ٹیوب جرمنیشن سے پروڈیوس جب ہوگی تو اس سے جو ہے نا اس کے فلامنٹس بننا شروع ہو جائیں گے، اور ایک باڈی بنے گی جو کہ بٹریکوسپرمم کی کہہ لیں کہ امیچور باڈی کنسیڈر ہوگی، اور اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں، کنٹرینشیا اسٹیج. اچھا، کنٹرینشیا اسٹیج کیوں کہتے ہیں، کیونکہ بٹریکوسپرمم کا یہ ننا پودا جو ہے ریزمبل کرتا ہے ایک اور ایلگا سے. اس ایلگا کا نام اصل میں کیا ہے، اس کا نام اصل میں کنٹرینشیا ہے. تو اس سے مشابہت کی بنا پہ، کنٹرینشیا سے مشابہت کی بنا پہ ہم اس کو جو ہے نام دیتے ہیں کنٹرینشیا اسٹیج. کنٹرینشیا اسٹیج پہ پھر کیا ہو جائے گا، کنٹرینشیا اسٹیج پہ نیکسٹ جو ہے پھر یہ ہوگا، یہ ایک علیحدہ سے ایک باڈی سمجھنے ڈیولپ ہوگی، اور اس سے پھر نیکسٹ جو ہے مونوسپورز پروڈیوس ہوں گے، جو کہ انہوں نے یہاں شو نہیں کیے. انہوں نے تو ڈائریکٹ بٹریکوسپرمم کی باڈی یہاں پہ شو کر دی نا، ڈیولپ ہو گئی ہے، لیکن اصل میں یہاں پہ جو ہے نا مونوسپورز پروڈیوس ہوتے ہیں، اور یہ مونوسپورز جو ہیں وہ پھر نیکسٹ ڈیولپ کرتے ہیں اس کی باڈی کو، یعنی کہ بٹریکوسپرمم کی باڈی کو. یہ یہاں پہ شو نہیں کیا لیکن ادھر لکھا ہوا ہے، کیونکہ ٹھیک ہے ادھر سے آپ دیکھ لیں گے کہ کنٹرینشیا اسٹیج جو ہے یہ کیا کرتی ہے، یہ جو ہے اگر ریپروڈیوس کرنا چاہے تو مونوسپورز بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی پوائنٹ اس میں ذہن میں رکھیں گے. مونوسپورز بھی ہیپلائڈ ہی ہوں گے، اور یہ ہیپلائڈ مونوسپورز ڈویژن کر کر کے پہلے تعداد کس کی بڑھائیں گے، کنٹرینشیا اسٹیج کی. یعنی کہ ایک کنٹرینشیا سے نا مونوسپور کے ذریعے کئی کنٹرینشیا اسٹیجز بن سکتے ہیں، کئی ممبرز. پھر وہ جو ہوں گے نا کنٹرینشیا اسٹیجز کی جو تعداد بڑی ہے، اس سے پھر نیکسٹ کیا ہوگا،
اس سے پھر نیکسٹ جو ہے اس کی نئی باڈی جو ہے نا ڈیولپ ہوگی. اور اس طریقے سے نیکسٹ کیا چلے گا کہ یہ مونوسپرنجیا جو ہے وہ ڈویژن کرتے ہیں اور اس سے پھر نئی باڈی جو ہے وہ اس کی بٹریکوسپرمم کی مونوسپرنجیا سے یہ مونوسپورز بنے اور پھر اس سے جو ہے نیکسٹ کیا ہوگا پوری باڈی جو ہے اس کی ڈیولپ ہو جائے گی بٹریکوسپرمم کی، جس کے دو سسٹمز ڈیولپ ہوں گے. ایک پراسٹیٹ سسٹم، پراسٹیٹ لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ جو زمین کے ساتھ ساتھ چلے نا اس کے لیے، اور اریکٹ سسٹم جو مطلب زمین سے اوپر ہو. یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ ہم زمین تو ورڈ نہیں پراپر یوز کر سکتے، کہہ لیں کہ جو باٹم ایریا ہے نا، پونڈ ہے یا ریور ہے جو بھی ہے وہاں پہ، تو اس میں اس کا امبیڈڈ سسٹم جو ہوگا ایک طرح کا روٹ لائک سسٹم، وہ پراسٹیٹ سسٹم کہلائے گا، اور جو اوپر کو اٹھا ہوگا اس کو اریکٹ سسٹم کہتے ہیں. کنٹرینشیا سٹیج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موسٹلی پراسٹیٹ سسٹم بنا دیتی ہے. تو اس طریقے سے اس کا لائف سائیکل مکمل ہوگا. اس میں ایک دو چینجز جو آپ نے مزید انڈیوس کرنی ہیں وہ یہ کہ یہ جو 154 پیج آپ آبزرو کر رہے ہیں، اس 154 پیج پہ ایک تو آپ یہ انڈر لائن کر لیں گے جو لکھا ہوا ہے گونیموبلاست فلامنٹ، یعنی کہ سسٹوکارپ فارمیشن. ہاں ایک اور بات کر لیں بلکہ پہلے سسٹوکارپ فارمیشن، اور یہاں پہ آپ بریکٹ میں لکھ لیں گے کارپوسپوروفائٹ. کارپوسپوروفائٹ، ٹھیک ہے، کہ کارپوسپوروفائٹ فارمیشن یا یہ اس کی سسٹوکارپ فارمیشن. پھر اس کے بعد ایک اور اس میں جو آپ نے چینج کرنی وہ یہ کہ یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دی کارپوگونیم ود گونیموبلاست فلامنٹس آر کالڈ سسٹوکارپ، اس میں نا آپ ایک اضافہ کریں گے، پلس کر لیں گے ساتھ، پلس اسٹیرائل فلامنٹس، یہاں لکھیں گے پلس اسٹیرائل فلامنٹس. لہٰذا مطلب یہ ہوا کارپوگونیم، گونیموبلاست فلامنٹس اینڈ اسٹیرائل فلامنٹس آر کلیکٹیولی نون ایز سسٹوکارپ. تو سسٹوکارپ میں باہر کی جانب اسٹیرائل فلامنٹس، اندر اس کے کارپوگونیم اور گونیموبلاست فلامنٹس ہوں گے. اس کو انڈر لائن کر لیں گے آپ، اور پھر آپ جو ہے یہ کنٹرینشیا سٹیج والی بات بھی انڈر لائن کر لیں گے کہ یہ ایک الگا سے مشابہت رکھتی ہے، اس لیے اس کو یہ نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے بھی، چلیے یہ ٹاپک ہمارا مکمل ہو گیا، کل انشاءاللہ آگے چلیں گے. اوکے، اللہ حافظ.